السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ ارے تم ہمیں بھی ملوانا اس حسین شخص سے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے منگیتر کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ دانیہ کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جس کو محسوس کر کے سمیہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، فکر مت کرو، اس بار کالج کے فنکشن پر میں اس کے ساتھ ہی آؤں گی۔ تم سب لوگ دیکھو گے تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تم سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارا کوئی منگیتر نہیں ہے اور اتنے عرصے سے تم ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہو؟ ناولز پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے خود بھی ناولز کی دنیا میں رہنے لگی ہو، دانیہ نے تلخی سے کہا۔ سمیہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے اور تم لوگوں سے جھوٹ بول کر مجھے کیا مل جائے گا؟ یہ کہہ کر اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا۔ میرا منگیتر صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت امیر بھی ہے، دیکھنا تم لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھو گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے گراؤنڈ کی طرف نکلی۔ پیچھے بیٹھی فاریہ نے اسے آواز دی لیکن وہ انسنی کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ اس کا دماغ اس وقت بہت بری طرح سے سنسنا رہا تھا۔ منگیتر تو دور کی بات، اس کا پوری زندگی میں کبھی ایک چھوٹا سا چکر بھی نہیں چلا تھا۔ وہ حد سے زیادہ اپنی ذات میں مگن رہتی تھی، لیکن جب سے اس کے ابا جان نے اسے شہر میں کالج میں ایڈمیشن دلایا، اس کے بعد اس کی شرارتیں کافی حد تک ختم ہو گئی تھیں، اور اوپر سے وہ ایک بہت بڑا کالج تھا جہاں پر صرف امیر زادوں کے بچے ہی پڑھتے تھے۔ سمیہ کے بابا بھی ایک بہت بڑے جاگیردار تھے، لیکن چونکہ اس نے اپنی زندگی گاؤں میں گزاری تھی اور پڑھائی سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اسی لیے نہ تو اس کو ٹھیک سے انگلش بولنی آتی تھی اور نہ ہی شہری لڑکیوں کی طرح فیشن آتا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنا فیشن سینس ٹھیک کیا، اور پھر جس لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی وہاں پر سب کے ہی ایک عدد منگیتر موجود تھے۔ وہ لڑکیاں 24 گھنٹے انہی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے بھی بڑے جوش سے کہا کہ میری بھی منگنی ہو چکی ہے اور میرا منگیتر بھی کسی شہزادے سے کم نہیں۔ پھر کیا تھا؟ دانیہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ سمیہ سے حد سے زیادہ جیلس ہوتی تھی کیونکہ سمیہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی، اور جو شخص بھی اسے دیکھتا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دانیہ کی منگنی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اسے ہر کسی کی اٹینشن چاہیے ہوتی تھی۔ جب وہ اٹینشن سمیہ کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہوا دیکھتی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ گروپ میں سب سے ہینڈسم اسی کا ہی منگیتر تھا، اور اب سمیہ کی بات سن کر اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف کالج میں ایونٹ آ رہا تھا جس میں گھر سے اپنے پارٹنر کو ساتھ لانا الاؤ تھا۔ چونکہ یہ کالج کی سب سے گرینڈ پارٹی تھی اس لیے اسے بہت ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ سمیہ تھکے ہوئے انداز میں کالج سے باہر نکلی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں عجیب سی بیزاریت تھی۔ ایسا کرتی ہوں میں پارٹی میں نہیں جاتی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پتھر کو زور سے لات ماری لیکن پتھر کافی مضبوط تھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر درد کے مارے اچھلنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں جب ایک لڑکا اس کے قریب سے گزرا اور اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا، کیسی ہو مس ریڈیو پاکستان؟ یہ سن کر اس نے وہیں پتھر اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھے لڑکے کی طرف اچھال دی، لیکن وہ بھی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا۔ سمیہ اپنی باتونی شخصیت کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں ریڈیو پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، اور اسے یہ نام حد سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو جان سے مار دے جو اسے اس نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جس نے فقیروں والا حلیہ اپنایا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل کسی ترکش ہیرو سے کم نہیں تھی۔ سمیہ کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے اور اگلے ہی پل ایک زوردار سیٹی اس کے لبوں سے نکلی، مگر سامنے بیٹھے اس ہینڈسم فقیر نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ وہاں پر بیٹھا ایک کالے رنگ کی گاڑی کو گھور رہا تھا۔ ادھر سمیہ کے دماغ کے گھوڑے بہت تیز دوڑ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس نے اپنے ہاتھ بے چینی سے مسلے اور فوراً سے اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ او ہیلو فقیر! ایک نسوانی خوبصورت آواز سن کر منان نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کے نزدیک ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی جو کالج کے وائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ منان نے فوراً ہی اپنا برتن اس کے سامنے پھیلایا اور اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا، آنٹی اگر تھوڑی مدد کر دیں گی تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ماریت جو کہ اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنے لیے آنٹی کا لفظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر جمائے چیختے ہوئے بولی، او ہیلو مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہیں کس اینگل سے آنٹی لگتی ہوں؟
یہ سن کر منان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھا جسے وہ پچھلے ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا تھا، جو کالج سے نکلتی تھی اور بولنا شروع کرتی تھی، جب تک اپنی گاڑی تک نہیں پہنچتی تھی تب تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتی تھی۔ منان کو اس طرح کے بے وقوف اور باتونی لڑکیوں سے بہت چڑ ہوتی تھی جو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہی اپنی زندگی خطرے میں ڈال۔ میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، بس پلیز کل اچھے سے تیار ہو کر مجھے یہیں پر آ کر ملنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اپنا حلیہ بھی تھوڑا سا درست کر کے آنا، میرے دوستوں نے کہیں تمہیں دیکھا تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ کل وہ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ یہ سن کر منان نے بے ساختہ اپنی گردن نفی میں جھٹک دی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، اس راستے سے صرف تم ہی گزرتی ہو، ورنہ تمہاری دوستیں تو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتی ہیں جو کالج کے دروازے کے سامنے آ کر رکتی ہیں۔ یہ سن کر سمیہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ او ہیلو مسٹر، مجھے ہلکے میں مت لینا، میں اپنے گاؤں میں بہت امیر ہوں، لیکن یہاں پردیس میں ویسی والی عیاشی ملنا مشکل ہے، کیا تم ہر کسی کو اپنے بارے میں اسی طرح سے ہی سب کچھ بتا دیتی ہو؟ منان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سمیہ کو پہلی بار شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا اور فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی، جبکہ منان اسی گردن میں بھرتی ہوئی گلٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے مدد مانگتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں کوئی خطرناک انسان بھی تو ہو سکتا ہوں۔ سمیہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی واقعی میں گھبرا گئی تھی، اب اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تم اور خطرناک؟ تم تو دکھنے میں بھی لنگور ہو، بھلا تم سے کون ڈرے گا؟ تم سے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ ڈریں۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو۔ سمیہ نے اپنے والیٹ سے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھے۔ جاؤ اور جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی ہی تھی کہ منان فوراً سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیہ نے پھر سے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور جھرجھری لے کر رہ گئی، کیونکہ اس کے کپڑے اس حد تک گندے اور خراب تھے کہ انہیں دیکھنا ہی سمیہ کے لیے محال ہو گیا۔ میں اکیلا کہیں بھی نہیں جاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ سمیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی، اب کیا میں تمہیں اس حلیے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی؟ وہ ہیلو، میرے معاشرے میں تھوڑی سی عزت ہے، تمہاری وجہ سے میں اس عزت کو نیلام نہیں کر سکتی۔ اس نے پھر سے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو پھر اس کے بدلے اور بھی پیسے دوں گی، اور تمہاری بھی مدد کروں گی، پیسہ تمہارے اوپر ہے۔ اس نے منان کو دو ٹوک انداز میں انکار کیا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، کل میں وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا برتن اٹھاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ سمیہ بھی سر جھٹکتی ہوئی اپنے ہاسٹل میں آ گئی۔ کافی دیر تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ فرحان کو کال کر کے اپنے کارنامے کے بارے میں بتا دے، جو اس کا چھوٹا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کرائم پارٹنر بھی تھا، لیکن حد سے زیادہ شکی انسان بھی تھا، اپنی بہن کے کردار کے معاملے میں نہیں بلکہ لوگوں کے معاملے میں۔ سمیہ اگر اسے فقیر کا حوالہ دے دیتی تو وہ اس فقیر کا پورا خاندان کھنگالنے کے لیے بیٹھ جاتا، جو کہ کسی سر درد سے کم نہیں تھا۔ ادھر سمیہ پوری رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ کل یا تو اس کی بربادی کا دن تھا یا پھر واقعی میں اس کی واہ واہ ہونے والی تھی۔ اس کی باقی ساری دوستیں اور روم میٹس تیار ہونے کے لیے پارلر گئی تھیں، لیکن سمیہ کی پہلے تو آنکھ لیٹ کھلی تھی، اور پھر جب اس کی گھڑی پر نظر پڑی تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے موبائل چیک کیا تو وہاں پر فاریہ کے نمبر سے سینکڑوں کے حساب سے مس کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکی سی لپسٹک اور بلش آن لگایا۔ پلکوں کو مسکارے کی مدد سے مزید لمبا کرنے کے بعد اس نے شیشے میں موجود اپنے عکس پر ایک نظر ڈالی تو گہرے انداز میں مسکرا دی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ جب وہ کالج کے گیٹ پر پہنچی تو کل والا فقیر اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ مزید بے چین ہو گئی۔ یا اللہ بس آج عزت رکھ لینا، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی جھوٹ بولنے کے بارے میں اپنے خواب میں بھی نہیں سوچوں گی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک انتہائی ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا، جس کا ڈریسنگ سینس فواد خان سے کم نہیں تھا۔ بالوں کو اس نے سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا اور آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ موجود تھا۔ سمیہ نے تھوڑی سی غور کی تو اسے احساس ہوا کہ یہ تو وہی کل والا فقیر ہے۔
اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف منان اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہلکا سا اس کے کان میں جھکتا ہوا سرسراتے لہجے میں بولتا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی، اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہونے لگے تھے۔ منان اسے گہری بہکی بہکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمیہ نے جلدی سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا، اپنی نظروں کو سنبھالو، میں تمہاری سچ مچ والی منگیتر نہیں ہوں، مجھے دوبارہ ان نظروں سے دیکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ منان حیرت کا اظہار کرنے لگا، ارے میں نے تمہیں کب ان نظروں سے دیکھا ہے، مجھے بھی بتاؤ تاکہ اگلی بار میں احتیاط کروں۔ اس کا انداز مزید بولڈ ہو گیا۔ سمیہ بس پہلو بدل کر رہ گئی۔ جلدی سے اندر چلو، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ منان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لینے کی کوشش کی تو سمیہ نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کی طرف کھسکایا۔ ایک تو یہ جھوٹی منگنی ہے اور دوسرا صرف اور صرف ایک منگنی۔ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرو، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ لیکن اگر میں بن گیا تو؟ سمیہ نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ درد سے اچھل کر رہ گیا۔ تم ایک انتہائی ظالم اور خود سے لڑکی ہو، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ سمیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بتانے کا بہت شکریہ۔ اس نے منان کو سختی سے منع کیا تھا کہ میری دوستوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولنا اور اس وقت تک بات نہیں کرنا جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، اور اگر تم سے کوئی انگلش میں سوال کرے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دینا۔ میں جانتی ہوں تم اسکول بھی نہیں گئے ہوگے، اسی لیے میں تمہیں وہاں پر شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے بس میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سمیہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی، جبکہ منان اس کی نصیحتوں پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ اگر اس چھوٹی سی لڑکی کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اس وقت کسی فقیر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انڈر ورلڈ ایجنٹ کے ساتھ موجود ہے تو کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس کی روح اسی وقت ہی پرواز کر جاتی۔ منان فی الحال اسے یہ صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ دونوں جب مین ہال میں پہنچے تو سب لڑکیوں کی نظریں منان پر جا کر ٹک گئیں۔ دانیہ نے اسے دیکھا تو بے ساختہ غصے سے اپنے منگیتر کو گھورا، جیسے اس نے ساری غلطی اس کی ہو۔ بیچارہ شہریار بھی بری طرح سٹ پٹا گیا اور کندھے اچکاتے ہوئے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دانیہ وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئی۔ شہریار بھی اسی کے پیچھے ہی بھاگا۔ سمیہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ جب یہ امیر زادیاں اس سے جلتی تھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی تھیں تو سمیہ کے دل کو عجیب سا سکون ملتا، لیکن کبھی کبھار وہ حیران بھی ہوتی تھی کہ آخر کوئی شخص اپنی زندگی پر خوش ہونے کی بجائے دوسروں سے کیسے جل سکتا ہے۔ سمیہ کی دوستیں منان سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہی تھی، لیکن منان کی نظریں وہاں پر موجود پروفیسر جنید پر ٹکی ہوئی تھی، جو کہ ایک سوبر سے ڈریس میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے لڑکیوں کے گروپ میں کھڑا تھا۔ لڑکیاں بڑھ چڑھ کر اس کی تعریفیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ دھیمے سے انداز سے مسکرا رہا تھا۔ منان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے وہ لڑکیاں بھی زہر لگتی تھیں جو پروفیسر کے ساتھ فری ہو جاتی اور اپنا کالج میں آنے کا مقصد بھول جاتی تھی۔ ابھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ فاریہ کی آواز گونجی، پروفیسر جنید تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، سمیہ ذرا سا جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ سمیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس کو آنکھیں دکھائیں کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن فاریہ کہاں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ منان ہی مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے تو پھر آؤ نا، تمہارے پروفیسر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ منان نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ سمیہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کے لیے کہا، لیکن منان کو پرواہ کہاں تھی، اسے تو بس جنید سے چھوٹی سی بات چیت کرنی تھی۔ جیسے ہی سمیہ جنید کے قریب جا کر کھڑی ہوئی، جنید کی آنکھوں میں دیے جگمگانے لگے۔ اسے سمیہ بے تحاشا پسند تھی اور اس بارے میں کافی حد تک پورے کالج کو بھی آئیڈیا تھا، کیونکہ جس انداز میں جنید سمیہ سے بات کرتا تھا اور جس انداز میں وہ اس کی مدد کرتا تھا وہ کسی کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن ان کی بہت عزت کرتی تھی کیونکہ وہ اس سے عمر میں بھی پورے 12 سال بڑے تھے۔ مس سمیہ، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی۔
ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ درمیان میں فوراً سے منان نے اس کی بات کاٹی اور کاٹدار لہجے میں بولا، جہاں تک مجھے لگتا ہے آج پارٹی کا فنکشن ہے اور آج آپ لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے، کم از کم آج کے دن تو پروجیکٹ سائٹ پر رکھیں۔ جنید نے پہلی بار نظریں اٹھا کر منان کو دیکھا جو اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ پھر جنید نے سمیہ کو سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی، او آئی ایم ریئلی سوری سر، میں ان سے آپ کا تعارف کروانا بھول گئی، یہ میرے منگیتر ہیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ منان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، بہت جلد ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، شاید کل یا پرسوں ہو جائے، لیکن معذرت کہ ہم آپ کو انویٹیشن نہیں دے پائیں گے۔ سمیہ منان کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف جنید نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ وہ ایک پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اسمگلر بھی تھا، معصوم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں ایسی جگہ پر بلاتا جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سے ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کی ساری چیزیں زمین کے اندر دفن کر دیتا اور موبائلز کو ناکارہ کر دیتا۔ پھر وہ ان لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتا۔ ان میں سے زیادہ تر تعداد ان لڑکیوں کی تھی جو اپنے پروفیسر کی ذرا سی نرمی معنی خیز انداز میں بات کرنے پر بری طرح سے لٹو ہو جاتی، جو صرف اور صرف پروفیسرز کی لکس اور چارمنگ پرسنالٹی کی بنیاد پر ان کو اپنا دل دے بیٹھتی تھی۔ لیکن ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لڑکیاں اپنے کالج کے لاسٹ ایئر کے کچھ مہینوں کے بعد ہی اغوا ہوتی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک لڑکی کا موبائل ملا تھا جس کے نوٹ پیڈ میں صرف ایک ہی چیز تحریر تھی اور اس میں پروفیسر جنید کا نام تھا۔ یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا، بہت سے آفیسرز نے اسے سالو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے تھے، اور اب یہ کیس آفیسر منان کو ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے مجرم کو پکڑنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہال میں جنید کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے فوراً سے اپنا موبائل اٹھایا اور تیزی سے ہال سے باہر نکل گیا۔ منان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور پھر اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی سمیہ کو دیکھا جو کہ ہنس ہنس کر پھر سے فاریہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو تم یہاں سے جاؤ کیونکہ تمہارا کام ہو گیا ہے، سمیہ نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ منان کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کا منہ توڑ ڈالے جو کہ جانے انجانے میں خود کو ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا رہی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں گا کہ میں ایک فقیر ہوں، پھر سب لوگ یہاں پر تمہارا مذاق اڑائیں گے، وہ اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ سمیہ نے غصے سے دانت کچکچائے اور اس کے ساتھ سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جلدی بولو جو بولنا ہے، منان نے اسے اپنی نظروں میں قید کیا۔ میں نے یہاں پر تمہارے کچھ کلاس فیلوز کا نمبر لیا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہوں نے خود ہی مجھے نمبر دیا ہے۔ کیا تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سمیہ کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس شخص کا سر پھاڑ دے جس کی وجہ سے اپنی دوستوں کے سامنے اس کی بچت تو ہو گئی تھی، لیکن اب وہ شخص اسے مسلسل رگڑے دیے جا رہا تھا۔ سمیہ کی بات سن کر منان نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں تم ایسا بھی سوچ سکتی ہو کیونکہ میں واقعی میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو، میں تمہیں اس سے بھی ڈبل پیسے دوں گی، مہربانی کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دیکھو لڑکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمیز سے پیش آؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو تم اپنا آئیڈیل مان کر بیٹھی ہو وہ ایک نمبر کا ٹھگ ہے اور بے غیرت انسان ہے۔ پروفیسر سے جتنا زیادہ دور رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں دوبارہ کبھی تمہیں پروفیسر کے آگے پیچھے بھی بھٹکتے نہ دیکھوں۔ یہ یاد رکھنا کہ میری نظریں ہمیشہ تمہارے اوپر ٹکی رہیں گی۔ سمیہ کا منہ پورا کا پورا کھلا رہ گیا۔ دیکھو مسٹر، تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندی لگانے والے اور مجھے مشورے دینے والے؟ میں نے تم سے چھوٹی سی مدد کیا مانگ لی؟ تم تو خود کو سچ مچ میں میرا منگیتر اور میرا مالک تصور کرنے لگے ہو۔ منان ہلکا سا اس کے کان میں جھکا، اس کے لب سمیہ کے کان کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے۔ سمیہ کے پورے وجود میں سنسنی توڑ گئی۔ میں اب تمہارا منگیتر نہیں بلکہ تمہارا شوہر بنوں گا، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا، کیونکہ تم پر میرا دل آ گیا ہے۔ کل ہاسٹل کے پچھلے حصے میں موجود پارک میں آ جانا، میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ شام 5 بجے کا وقت ہے اور مجھے لیٹ آنے والے لوگ پسند نہیں۔ فی الحال میں جا رہا ہوں، لیکن پروفیسر جنید سے فاصلہ بنا کر رکھنا۔
وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، جبکہ سمیہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی اور اس کے جانے کے بعد غصے سے زمین پر پاؤں پٹکنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے ریڈیو اسٹیشن پاکستان؟ کس کا غصہ اس بیچارے فرش پر اتار رہی ہو؟ اسٹوڈنٹ کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگلی بار میرے پاؤں کے نیچے فرش نہیں بلکہ تم ہوگے۔ اسٹوڈنٹ نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور گنگناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سمیہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے مدد مانگ سکتی تھی، ورنہ سب لوگ اسی کو ہی قصوروار سمجھتے۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس گھٹیا انسان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں مانے گی اور نہ ہی اسے ملنے کے لیے جائے گی۔ اگلی صبح اس نے کالج سے چھٹی کی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ شام 5:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر گیمز کھیل رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہاسٹل کی لڑکی نے کمرے کے اندر اپنا چہرہ کیا۔ تمہیں نیچے وارڈن بلا رہی ہے، تمہارا منگیتر ملنے آیا ہے۔ سمیہ نے یہ سنا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی ہاسٹل میٹ اس پر پراسرار انداز میں مسکرانے لگی۔ وہ سچ مچ میں تمہارا منگیتر ہے یا پھر منہ بولا کزن؟ سمیہ نے کوشن اٹھا کر غصے سے اس کی طرف اچھالا، مگر وہ بر وقت دروازہ بند کر چکی تھی۔ سمیہ جب نیچے پہنچی تو منان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سمیہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے وارڈن سے پرمیشن لے لی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گہری نظروں سے وارڈن کو دیکھا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں سمیہ بیٹا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بے شک لیٹ آ جاؤ، میں تمہارے لیے گیٹ کھول دوں گی۔ سمیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ ایسی وارڈن تھی جو اپنے اصولوں پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ ہاسٹل کے بند ہونے کا ٹائم رات کے 9 بجے تھا اور اگر اس کے بعد کوئی لڑکی ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ ہو جاتی تو اسے ہاسٹل میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے کال بھی کرواتی تب بھی اسے وارڈن ذلیل کر کے کمرے میں بھیجتی تھی۔ آج وہ اسے کھلی آفر دے رہی تھی کہ تم جتنی دیر چاہو باہر رہ سکتی ہو۔ سمیہ کو پہلی بار منان سے شدت سے خوف محسوس ہوا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے سٹ پٹاتے ہوئے لہجے میں اپنی انگلیوں کو چرخاتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ چیخ چیخ کر وارڈن کو بتا دے کہ یہ اس کا منگیتر نہیں بلکہ یہ تو ایک عجیب و غریب فقیر تھا جسے اس نے مدد کے لیے کہا تھا۔ چلو تم آؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، منان نے اسے خونخوار انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے فاریہ کو بھی آفر کی ہوئی ہے۔ اب وہ باتوں ہی باتوں میں اس کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ چلی تو میں فاریہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ مرتی کیا نہ کرتی، سمیہ تیار ہو کر نیچے آ گئی اور اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں یا پھر تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینکوں جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے۔ یہ سن کر منان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، مس، آپ کا شوق سلامت رہے، آپ کے لیے اور بھی بہت سی جانیں حاضر ہیں۔ سمیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس ڈھیٹ انسان سے کیسے اپنا پیچھا چھڑوائے جس کو جانے انجانے میں اس نے ڈھول کی طرح اپنے گلے میں باندھ لیا تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ ڈھول بجنا شروع ہو جاتا۔ اب ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ میں زیادہ نہیں چل سکتی، میری ٹانگیں درد کرنے لگتی ہیں، لیکن تم اس بارے میں کر ہی کیا سکتے ہو؟ کون سا تمہارے پاس گاڑی موجود ہے؟ تم تو اپنا خرچہ بھی دوسروں سے مانگ کے پورا کرتے ہو۔ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت تھی جسے محسوس کر کے منان بھی ایک لمحے کے لیے سن ہوا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں ایک اور چیز تمہیں بتاتا چلوں کہ اگر میں دوسروں سے پیسے مانگ سکتا ہوں تو میں ایک گاڑی بھی مانگ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ اگلے 15 منٹوں میں اس کے سامنے نئے ماڈل کی سیوک گاڑی موجود تھی۔ سمیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس نے مشکوک انداز سے منان کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک معمولی سا فقیر ہوں جسے تم نے بہت ہی خاص بنا دیا ہے۔ اس نے سمیہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ منان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ سمیہ کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔
اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص کوئی معمولی فقیر نہیں بلکہ ایک بہروپیہ تھا جس کو وہ اپنے سر پر مسلط کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے جانے دو، ورنہ میرا باپ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ ابھی تم میرے باپ کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہو۔ منان نے یہ سن کر اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشی کی۔ تمہارے باپ کا نام فرحات خان ہے اور وہ بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کچھ کہیں گے کیونکہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ سمیہ اس کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ وہ یہ سن کر مسکراتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ بھی میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، شاید اتنا تو تم خود بھی اپنے بارے میں نہ جانتی ہو۔ خیر، ٹھیک وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال تو تمہیں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گی؟ سمیہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور تیزی سے بولی، ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جتنے پیسے مانگو گے میں تمہیں دوں گی، میں بہت امیر ہوں۔ میری جان، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو تم چاہیے ہو۔ یہ کہہ کر منان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ سمیہ نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر اسے لاک لگا چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور بدتمیز انسان ہو۔ اگر تم نے ابھی اور اسی وقت گاڑی کا دروازہ نہ کھولا تو میں پولیس میں تمہاری رپورٹ کروا دوں گی۔ سمیہ نے انتہا کی بے وقوفی کی اور اپنا موبائل اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی پل منان وہ موبائل اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک چکا تھا، جبکہ سمیہ کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے اور اس کی آنکھیں بھی بے بسی کے مارے بھیگنے لگیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ موبائل کتنا مہنگا تھا؟ وہ آئی فون 17 تھا۔ تم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ فکر مت کرو بیگم، منہ دکھائی میں تمہیں آئی فون 17 پرو میکس گفٹ کر دوں گا۔ سمیہ اس کی بات سن کر بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ اسے دھیمے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے سوال کرنے لگی، تم آخر میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اور میں تمہاری کس حوالے سے مدد کر سکتی ہوں؟ گڈ گرل، اب تم اپنے پوائنٹ پر واپس آ گئی ہو۔ دراصل مجھے کافی عرصے سے بیوی نہیں مل رہی تھی اور اب تم میری بیوی بن کر میرا مسئلہ حل کرو گی۔ میری دادی بھی میری شادی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس طرح سے ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ سمیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ٹھیک طرح سے مسکرا بھی نہیں پائی۔ تم یہ مذاق کر رہے ہو نا؟ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو کیونکہ میں بھی لوگوں کو اسی طرح سے بے وقوف بناتی ہوں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سمیہ کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پرینک ہے، حالانکہ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اپنی موبائل کی طرف جا رہا تھا جسے اس نے بے دردی سے باہر پھینک دیا تھا، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب موبائل کے بغیر اسے ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ سمیہ قدم گھٹنے لگا۔ اس نے دوبارہ سے زور زور سے گاڑی کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اس کے شیشے بھی ٹنٹڈ تھے، باہر سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تم میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس پہنچ جاؤ گی اور وہاں پر ہم دونوں سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ پھر جب تمہاری گریجویشن مکمل ہو جائے گی تو ہم دھوم دھام سے رخصتی کریں گے۔ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے چھوٹی لڑکی؟ وہ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا۔ سمیہ اس سے تیزی سے دور ہوئی۔ میں مر کر بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ یعنی تم مرنا پسند کرو گی؟ اس کے اس بات پر سمیہ کا حال خراب ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر منان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میں ایک بہت ہی شریف باپ کی بیٹی ہوں۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو کہ میں کبھی خود سے اور اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہوں۔ یہ سن کر منان نے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر دی۔ تمہیں اپنے باپ کی عزت کا اس وقت خیال ہونا چاہیے تھا جب تم ایک اجنبی فقیر سے مدد مانگ رہی تھی اور اسے اپنا منگیتر بننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تب تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم بے وقوف لڑکیاں اسی وجہ سے ہی تو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہو، کسی پر بھی منہ اٹھا کر یقین کر لیتی ہو اور ایڈونچرز کے چکر میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہو۔ سمیہ کو پہلی بار اس کی ساری باتیں سچی لگ رہی تھی۔ تو کیا تم مجھے سب کی سزا دو گے؟ وہ معصومانہ انداز میں اس سے سوال کرتی ہوئی بولی۔ منان نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں خود کو خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے کیونکہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔
میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، بلکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، تم سے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ منان نے سمیہ کو اترنے کا اشارہ کیا تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اسی گاڑی میں ہی سڑ سڑ کر مر جاؤں گی، لیکن میں اندر نہیں جاؤں گی۔ منان نے گہری سانس خارج کی اور اسے زبردستی کلائی سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف لے کر جانے لگا۔ اس دوران سمیہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن منان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہاں پر اس کے کچھ دوست احباب بھی موجود تھے۔ منان کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے سبحان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ منان جو ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ظاہر کرتا تھا اور جس کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں، آج ایک چھوٹی سی 18 سال کی لڑکی اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ سمیہ مسلسل چیخے جا رہی تھی اور روئے چلے جا رہی تھی۔ منان یکدم ہی حلق کے بل چلایا، اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو تمہاری بہن کو بھی اٹھا کر یہیں پر لے آؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ سمیہ نے فوراً سے رونا بند کیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی، میں نہیں بولوں گی، پلیز میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ منان کو اس پر ترس تو آ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے بھی ایڈونچر کرنے کا شوق تھا، اور یہ لڑکی تو اسے اس حد تک پسند آ گئی تھی کہ وہ اسے کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی اسے ایک سیکنڈ کے لیے خود سے دور کر سکتا تھا۔ اور اب تو اسے جنید کی نیت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سمیہ اور منان کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں چپک کر بیٹھی ہوئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ منان جیسے ہی اس کے نزدیک جا کر بیٹھا، سمیہ فوراً سے اپنے گھٹنوں سے اپنا چہرہ اٹھایا اور اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے قریب آنے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ سمیہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ منان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے منان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں ایک لڑکی میری کمزوری بن جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سمیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ سمیہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ منان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پیار بھرے لہجے میں بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی نہ چھوڑو اور نہ ہی مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچو۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا تھوڑے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن پھر جاب کے ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگر اس کے سینئر آفیسر کو پتہ چل جاتا کہ اس نے مشن کے دوران ہی نکاح کر لیا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی بیوی کو اپنی اصل پہچان بتا دی ہے، تو وہ اسے جاب سے نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے۔ منان نے اپنی پہچان نہ بتا کر ایک بات پر تو عمل کر ہی لیا تھا، لیکن شادی والے فیکٹر کو مکمل طور پر اگنور کر کے اس نے سمیہ سے نکاح کر لیا تھا، اور جانے سے پہلے اس نے اپنے گارڈز کو بھی اچھی طرح سے ہدایت کر دی تھی کہ بیگم صاحبہ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں گھر کے اندر ہی بند رکھو، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ تم لوگوں کی موجودگی میں یہ اس حویلی سے فرار ہو گئی ہے تو میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جب منان حویلی سے باہر نکلا تو اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سمیہ کے بابا کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن نکاح والی بات کو بیچ میں اگنور کر گیا۔ دراصل وہ ان کا بھتیجا تھا، جو کہ منان کے بابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اسی وجہ سے دادا جان نے انہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا، لیکن اس سے بھی منان کے بابا کامران صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ اپنے بلبوتے پر انہوں نے چھوٹے سے کاروبار کو ایک بہت بڑی بزنس میں تبدیل کر دیا تھا، اور پھر بعد میں آ کر ان کے اپنے بھائی کے ساتھ 2 مہینے پہلے ہی ان کے تعلقات اچھے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی سمیہ ہاسٹل میں موجود تھی اور اس کے پیپرز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا سکی تھی۔ اسے اپنی چچی اور چچا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے ان کے بیٹے یعنی منان صاحب کے بارے میں جاننے کا کوئی خاص شوق تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتی تھی اور اپنی من پسند سرگرمیاں کرتی تھی۔ منان دوسری طرف اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا
جب اسے پتہ چلا کہ پروفیسر جنید سمیہ کو پڑھاتا ہے تو اس نے یہ بات فوراً ہی اپنے تایا کو بتا دی۔ سمیہ کے بابا نے اسے ہدایت کی کہ میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اب وہ ان کو بتا کر ہی سمیہ کو لے کر اپنے فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ اس دوران فرحات صاحب ابھی پرسکون ہو گئے تھے۔ منان نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پروفیسر جنید کو پرسوں رنگے ہاتھوں پکڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف تقریباً سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب صرف ایک شخص کی گواہی باقی تھی، جو کہ پروفیسر جنید کا اسسٹنٹ تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اسے پروفیسر جنید کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ اس حد تک ڈرا ہوا تھا کہ اس نے پولیس کو بتانے کی زحمت نہیں کی اور خاموشی سے ان کی زندگی سے نکل گیا۔ بعد میں جنید نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے نہ مل سکا، اور ادھر گارڈز کو بے وقوف بنا کر دیوار پھیلان کر حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مین روڈ پر پہنچی تو اسے دور سے ایک گاڑی آتی نظر آئی۔ اسے فوراً سے ہاتھ ہلایا۔ گاڑی جب رکی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر سمیہ کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا پھر کوئی سازش، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر جنید بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ارے سمیہ، کیا ہوا ہے؟ رات کی اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تم نے اپنا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ سمیہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان جنید کو سنا دی، اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ منان نے مجھے اغوا کیا ہے اور وہ آپ کا بھی دشمن ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ منان نے اسے جنید کے حوالے سے جتنی بھی باتیں بتائی تھیں، اس نے وہ رٹو طوطے کی طرح جنید کو سنا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کا ہمدرد ہے، اور یہی اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ جنید نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی، جنید نے ایک رومال اس کی ناک پر رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سمیہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جنید نے ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں تم سے نکاح تو نہیں کر سکتا، کیونکہ تم پہلے ہی اس گھٹیا ایجنٹ سے نکاح کر چکی ہو، اور میں کسی کی استعمال شدہ چیز کو نہیں اپناتا، لیکن میں تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال ضرور کر سکتا ہوں اور تمہارے حسن سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سمیہ کے چہرے پر آئے بالوں کو سائڈ پر کیا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے اپنے اثر و رسوخ سے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اس پر آفیسرز کی پوری ٹیم اسے بے نقاب کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی حد سے زیادہ چالاک انسان تھا۔ اس بار جس آفیسر کو جنید کا کیس ملا تھا، جنید نے اس کی منکوحہ کو اغوا کر لیا تھا۔ دوسری طرف منان بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اسے وہ آخری گواہ بھی مل گیا تھا، یعنی اب کل وہ جنید کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس سے بہت سی لڑکیوں کو انصاف ملے گا اور کئی لڑکیاں اس کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جائیں گی۔ وہ اپنے فیلو آفیسر کے ساتھ بیٹھا جنید کی لوکیشن کو ٹریس کر رہا تھا، لیکن جب جنید کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس سے تھوڑی ہی فاصلے پر جا کر رکی تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اگلی ہی پل اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے فوراً سے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف جنید کی سرسراتی آواز سن کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کی منکوحہ جنید کے قبضے میں تھی، اور جنید اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف جمع کی ہوئی فائل کی اوریجنل کاپی مجھے نہ دی تو پھر اپنی منگیتر کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ تمہارے پاس صرف کل کا وقت ہے، وہ فائل میرے حوالے کر دو، ورنہ میرا دل بے ایمان ہو سکتا ہے۔ ایک تو تمہاری منکوحہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی خباثت بھرے انداز پر منان کا خون کھولنے لگا۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور تجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ دوسری طرف جنید کا کہا گونجا، جب تک یہ لڑکی میرے ساتھ ہے تب تک تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ لمبی لمبی چھوڑنے کی بجائے میرا کام پورا کرو۔ تم جتنی جلدی فائل میرے حوالے کرو گے، تمہاری بیوی کو اتنی ہی جلدی رہائی ملے گی، لیکن دیری کرنے کی صورت میں تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر منان نے ایک جھٹکے سے کال کاٹ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی لوکیشن بھی غائب ہو گئی۔ منان نے زور سے میز پر مکہ مارا۔
اس کے دوست سبحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلی بار منان کو اس قدر بے بسی کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر جب سمیہ کو ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور سامنے جنید کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے چھوٹی لڑکی، تم نے اپنے کزن کی بجائے مجھ پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس کہ تمہارا یہ فیصلہ بہت غلط ثابت ہوا اور تمہارے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بننے والا ہے۔ سمیہ جو کہ ابھی ابھی ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور جس کا سر پہلے ہی شدت سے دکھ رہا تھا، اپنی حالت اور جنید کی باتیں سن کر اس کا دم نکلنے لگا۔ سر آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کیے، لیکن رسیاں بہت ٹائٹ تھیں، وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہونے والی تکلیف سے اس کی الگ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جنید اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب کھڑا ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سمیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ جنید کس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے جنید نے خود ہی اپنی بات کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو مجھے اس دنیا میں صرف ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو میں سارے غلط کام چھوڑ دوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو کیا منان آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا؟ جنید نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی۔ اور وہ میرا کزن کیسے ہوا؟ جنید نے حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ سمیہ کو دل ہی دل میں منان پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے سسپینس رکھنے کے چکر میں سب کچھ ہی بگاڑ دیا تھا، لیکن اس میں اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت سمیہ کو یہ ساری باتیں بتاتا تو تب بھی سمیہ اس پر یقین نہ کرتی۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ جنید نے دوبارہ سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے اور کل دوپہر کا وقت ہے۔ اگر اس دوران اس نے میرا کام مکمل نہ کیا تو پھر خود کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ میں ویسے بھی تمہیں چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ سمیہ کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے گزاری، لیکن صبح سویرے اچانک ہی اس جگہ پر بھونچال آ گیا۔ ایک آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جنید ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں واویلا مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ صاحب جی نیچے پولیس آ گئی ہے، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جنید نے ایک نظر سمیہ پر ڈالی جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی ساری دعائیں سن لی گئی ہیں۔ میں ایسے تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے اس لڑکی کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جو چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی وہ چیز میں کسی کو بھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ جنید نے عجیب و غریب انداز میں سمیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیہ کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہو گئی۔ جنید اسے جان سے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمی کو پسٹل نکالنے کے لیے کہا، لیکن ساری گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ابھی اور اسی وقت پسٹل لے کر آؤ، پہلے مجھے اس لڑکے کا قصہ ختم کرنا ہے۔ صاحب جی ہمارے پاس اس سب کا وقت نہیں ہے، اور تقریباً سب آدمی ہی یہاں سے نکل چکے ہیں، اب ہمیں نکلنا ہوگا ورنہ پولیس یہاں پر پہنچ جائے گی۔ جنید کی نظر کمرے میں موجود گلدان پر پڑی۔ اگلے ہی پل اس نے گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے سمیہ کے سر پر مارا۔ سمیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے منان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سمیہ کے سر سے نکلتے خون نے منان کی دماغ کو معاف کر دیا۔ یہ تو شکر تھا کہ سبحان نے آگے بڑھ کر فوراً سے جنید کو کنٹرول کر لیا، اور تب جنید پر بھی یہ راز آشکار ہوا کہ منان نے سمیہ کے بازو میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس ڈالی ہوئی تھی، جس کے ذریعے ہی وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ جنید کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ لڑکیاں جو ابھی تک جنید سے باتیں کرتی تھیں اور جو اس کے عشق میں گرفتار تھیں، ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ دوسری طرف سمیہ ICU میں موجود تھی۔ اس کے سر میں بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر وہ مزید 3 گھنٹوں تک ہوش میں نہ آئی تو اس کے کوما میں جانے کے چانسز ہیں۔ منان خاموشی سے سر جھکا کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سمیہ کے بابا ہاسپٹل پہنچنے والے تھے کہ اچانک ہی سمیہ کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ منان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمیہ نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری جان اور میری عزت بچانے کا بہت شکریہ،
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن میں تم سے ناراض بھی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ دوسری بار جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ منان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا سے بات کر کے سمیہ کو اندازہ ہوا کہ منان نے اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں فرحات صاحب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ واپس گاؤں حویلی میں آ گئی۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دماغ بھٹک کر منان کی طرف ہی جاتا تھا۔ وہ اسے ناراض بھی تھی کیونکہ منان نے اسے زبردستی نکاح کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب منان اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا، لیکن انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ دن مہینے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اب تو اسے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ادھر منان کو اپنی اسی غلطی کا احساس بھی تھا۔ ایک دن جب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، جب منان اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا، اس کی موجودگی کو محسوس کر کے سمیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، کیونکہ سارے عرصے میں صرف اور صرف اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ابھی بھی تمہیں یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے بولی۔ یعنی تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ منان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھول ہے تمہاری، میں تمہارا انتظار کیوں کروں گی؟ اب تم آ ہی گئے ہو تو اس رشتے کو انجام تک پہنچا دو۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے منان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس رشتے کا انجام ایک ہی ہے اور وہ ہے ہماری رخصتی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے گھر والوں کے سامنے میری عزت رکھی اور انہیں میری بے وقوفی کے بارے میں نہیں بتایا۔ ظاہر سی بات ہے شوہر ہو تم میرے۔ سمیہ کی زبان میں حرکت ہوئی۔ اس نے اگلے وقت زبان اپنے دانتوں میں داب لی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی جب تمہارے غائب ہونے کی خبر ملی تو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ I'm really sorry۔ منان غلطی میری بھی تھی۔ منان نے اس کی بات کاٹی۔ غلطی جس کی بھی تھی، لیکن اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ختم ہو جائیں۔ سمیہ نے سن کر اپنی گردن جھکائی۔ میری طرف سے آپ کا دل صاف ہے، لیکن میں تھوڑی سی ناراض ہوں کیونکہ آپ نے بہت دیر سے مجھ سے معافی مانگی ہے اور اس کی سزا آپ کو لیٹ نکاح کی صورت میں ملے گی، کیونکہ اگلے 2 سالوں تک میں رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بھاگی۔ بیگم صاحبہ، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ امپورٹنٹ مشن پر چلا گیا تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا، لیکن پھر اس نے یہ بات اپنے دل میں دبا لی اور جوشیلے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ کا ہر حکم منظور ہے مجھے۔ دور افق پر موجود چاند بھی ان کے اس خوبصورت ملن پر مسکرا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔